تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. آگے تشریف لیں سب ساتھی، آگے آ جائیں، اگلی صفوں میں آ جائیں، کہیں آگے صف میں جگہ خالی نہ ہو، آگے تشریف لیں، صف مکمل کریں. پہلی صف میں ہزاروں نیکیاں بڑھ کر ہیں پچھلے صف کے مقابلے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع عنایت فرمایا ہے مسجد میں آنے کی اور پہلے صف میں بیٹھنے کی. جان بوجھ کر پہلی صف کو چھوڑنا بغیر کسی عذر کے بہت بری بات ہے. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللہ جل جلالہ کی ساری تعریفیں ہیں، وہ ہر نقص اور عیب اور کمزوری سے پاک ہے، نیند اور اونگ سے، اکتاہٹ سے، تھکاوٹ سے پاک ہے. اس نے ساری کائنات کو بنایا اور ساری کائنات کا نظام وہ اللہ چلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی اور اپنی زندگی میں اپنے فضل و کرم اور احسان سے ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا. رمضان کے مہینے میں شریعت کے کچھ احکام ہیں، جو ایک تو فرض ہے روزے رکھنا اور اسی طرح تراویح پڑھنا، یہ سنت ہیں. اور بھی کچھ احکام ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکام پورے کر لیے. آج اللہ تعالیٰ کے انہی احکام کی تکمیل کی خوشی میں کہ اللہ کی توفیق سے ہم نے روزے مکمل کر لیے، تراویح پڑھ لی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید کا دن عطا فرمایا ہے. مختلف قوموں میں عید کا تہوار کا یعنی ایک سوچ ہے اور منائی جاتی ہے، لیکن ہر قوم میں عید اور تہوار کے الگ الگ مقاصد ہوتے ہیں. کسی میں کسی کی یاد میں منایا جاتا ہے، کسی کی کوئی تاریخی واقعہ کے طور پر منایا جاتا ہے. لیکن اسلام میں جو دو عیدیں ہیں یہ در حقیقت کسی تاریخی واقعے کی یادگار کے طور پر نہیں، بلکہ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے
دو عظیم عبادات فرض کی ہیں، ان عبادات کی تکمیل میں یہ دونوں عیدیں منائی جاتی ہیں۔ عید الفطر یہ تو رمضان کے روزوں کی تکمیل پر ہے، اور عید الاضحیٰ در حقیقت حج کی تکمیل پر ہے۔ حج اسلام کا بہت بڑا رکن ہے، تو گویا کہ مسلمانوں میں، اسلام میں بھی تہوار تو منایا جاتا ہے، لیکن یہ کسی تاریخی واقعے کی یادگار نہیں، کوئی ایسی جشن کے طور پر نہیں، بلکہ در حقیقت انسانیت کا جو بنیادی مقصود ہے وہ ہے عبدیت، اللہ تعالیٰ کی بندگی۔ تو انسان جب کوئی کردار دکھاتا ہے، یعنی گفتار کے غازی نہیں، کردار کے غازی بن کر خود کوئی کمال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی خوشی میں، اس کی تکمیل پر اللہ ہمیں عید کو نعمت سے نوازتے ہیں۔ تو گویا کہ اسلام صرف گفتار کا غازی نہیں، کردار کا غازی بنانا چاہتا ہے، عملی طور پر انسان خود کام کرے اور اس پر خوشی بھی منائے، عبادت کرے، اللہ کی اطاعت کرے، فرمانبرداری کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم گنتی پوری کرو، یعنی رمضان کی گنتی جو بھی ہے، چاند دیکھ لیا 29 کا یا 30 کا، یہ پوری کرو، اور تم اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر اللہ کی بڑائی اور عظمت بیان کرو، اور تم شکر ادا کرو۔ تو آج عید کا دن در حقیقت اس شکریہ کا دن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ بابرکت عطا فرمایا ہے۔ عید کا دن محاسبے کا بھی دن ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف نئے کپڑے پہننا، اعلیٰ غذائیں کھانا، یہ عید ان کا مقصود نہیں ہے، یہ تو عید میں پہنی جاتی ہیں، لیکن اصل مقصود یہ ہے لمن خاف یوم الوعید، کہ انسان اپنی آخرت کو بھی یاد کرے۔ پچھلے سال بھی ہم نے عید پڑھی تھی، اور آج ہم دوبارہ عید پڑھ رہے ہیں، گویا کہ ہماری زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا ہے۔ اگر کسی کی عمر بقیہ 10 سال تھی تو اب 9 سال رہ گئی، 5 سال تھی تو اب 4 سال رہ گئی، 2 سال تھی تو اب 1 سال رہ گیا ہے۔ اگلی عید نصیب ہو یا نہ ہو، میں اور آپ اس کی فکر کریں کہ میرے اعمال میں، میرے کردار میں، میرے گفتار میں، میری عبادات میں، میرے معاملات میں، میرے معاشرت میں کتنا فرق آیا ہے۔ اگر میں اللہ تعالیٰ کی طرف قریب ہو گیا اور زیادہ عبادات کر رہا ہوں، زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، تو پھر تو کامیابی ہی کامیابی۔ اور اگر خدا نخواستہ کہیں معاملہ اس کے برعکس ہے تو پھر سوچنے کی بات ہے، پھر افسوس کی بات ہے بھائی، کہ کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے جب حاضر ہوگا تو کیا منہ دکھائے گا۔ تو اس لیے عید در حقیقت جو ہے اسی محاسبے کا نام ہے، اور اسی طرح عید اپنے گناہوں سے معافی کا نام ہے۔ دیکھیے ایک حدیث میں آتا ہے، ابھی خطبے میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان کے روزے رکھ کر آ جائیں اور رمضان میں روزے رکھے، اللہ سے معافیاں مانگی، توبہ کی، استغفار کی، اور پھر ہم عید کے دن عیدگاہ آئے اور وہاں پر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر خطبہ سنا اور پھر دعائیں مانگی، گویا کہ اللہ کے سامنے ہم گڑ گڑائے، اپنی عاجزی اور انکساری، بے بسی اور بے کسی کا اظہار کیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، فرماتے ہیں جب یہاں سے مجمع اٹھ کے جاتا ہے، قوموا مغفور لہم، فرشتوں سے کہتے ہیں تم گواہ رہو میں نے ان سب کی مغفرت کر دی ہے۔ تو گویا کہ یہ عید کا دن گناہوں کی معافی کا دن بھی ہے بھائی۔ ہم نے رمضان مبارک میں بھی معافی مانگی، لیکن آج بھی ہم اللہ اپنے گناہوں سے معافی مانگیں کہ اللہ اگر ہم نے رمضان میں کوئی کوتاہی ہو گئی اور ہم نے صحیح طریقے سے توبہ نہیں کی، تو آج بھی ہم توبہ کر رہے ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری توبہ قبول فرما۔ نمبر 4، عید کا دن جو ہے وہ صلہ رحمی کا درس دیتا ہے، عزیز و اقارب کے ساتھ ایثار، قربانی، ہمدردی کا درس دیتا ہے کہ ہم اپنے دوست احباب، رشتہ داروں کے ساتھ میل جول رکھیں۔ مسلمان ایک دوسرے کے لیے ایسے ہیں جیسے بھائی بھائی ہوتے ہیں، آپس میں شیر و شکر ہیں۔ فرمایا کہ کلکم من آدم و آدم من تراب،
خبردار تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اپنے بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، دوست احباب سے، پڑوسیوں سے بغض، نفرت، کینہ، عداوت، حسد، یہ بیماریاں نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ بیماریاں بہت بڑے گناہ ہیں، گناہ کبیرہ ہیں۔ صلہ رحمی کا اسلام میں بہت تاکیدی حکم آیا ہے۔ قیامت کے دن جب جو دو قطع رحمی کرنے والے ہیں وہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک وہ آپس میں صلح نہ کر لیں۔ یہ بھی رب کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی اس کا مہلت دیں گے کہ آپس میں مصالحت کرو تو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اہل جنت کی صفات بیان فرمائی، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب جنت میں جائیں گے تو آپس میں کینے نہیں ہوں گے، آپس میں بخل نہیں ہوں گے، آپس میں بغض نہیں ہوں گے، حسد نہیں ہوگا، تعصب نہیں ہوگا، نفرت نہیں ہوگا۔ یہ اہل جنت کی خصوصی صفت ہے بھائی۔ تو ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں۔ اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو پھر دلوں سے بغض نکال دیں، کینے نکال دیں، عداوتیں نکال دیں، بخل نکال دیں۔ نمبر 5، عید کا دن جس طرح میں نے عرض کیا کہ محاسبے کا دن ہے، اور عید کا دن مسلمان کے لیے اصل میں بندگی کا دن ہے، عبادت کا دن ہے۔ دیکھیے ہم یہ 2 رکعت نماز سوائے عید کے نہیں پڑھتے ہیں اس طرح اجتماع جمع ہو کر، تو اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کی خوشی بھی عبادت ہے۔ تو جب مسلمان کی خوشی عبادت کا نام ہے تو پھر ہمیں عید کے دن بھی شریعت کے احکام کی پاسداری کرنی ہے۔ یہ نہیں بھائی کہ یار آج تو خوشی کا دن ہے، بے حیائی بھی جائز، بے پردگی بھی جائز، عریانی بھی جائز، فحاشی بھی جائز، ناچ گانے بھی جائز۔ نہیں نہیں نہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ مسلمان کا اصل امتحان تو یہی ہوتا ہے کہ غمی کیسے مناتا ہے، خوشی کیسے مناتا ہے۔ ہماری ہر غمی اور ہماری ہر خوشی شریعت کے تابع ہے۔ شریعت میں جو گنجائش ہے وہاں تک کر لو، کھانے پینے کر لو بھائی، اچھے کھانے کر لو، اپنے رشتہ داروں سے مل لو، صلہ رحمی کر لو، لیکن جہاں پردے کا حکم ہے وہاں پردہ کرو۔ آج بھی میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ان کی عزت محفوظ ہونی چاہیے، ان کا پردہ محفوظ ہونا چاہیے۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ کا دوپٹہ ان کے سر پر ہونا چاہیے۔ جسم پر برہنہ لباس پہننا بہت بڑی بے حیائی کی بات ہے، یہ جانوروں کی صفت ہے۔ ننگا ہونا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ پردہ، ستر پوشی، اپنے جسم کو چھپانا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم ہم نے تمہارے اوپر ایک لباس اتارا ہے اور وہ تمہارے ننگیز کو چھپاتا ہے۔ ننگیز، سوآ ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کو دیکھنا برا لگتا ہے، حقیر معلوم ہوتا ہے۔ انسانی فطرت میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے کہ ننگیز کو ظاہر کرنا برا لگتا ہے، الا یہ کہ کوئی اگر انسانی فطرت سے نکل کر خالص جانور بن جائے وہ الگ بات ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم اور حوا علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا، جبکہ اس وقت انسان صرف یہ 2 ہی تھے اور میاں بیوی تھے، آپس کا تعلق تھا، لیکن جنت کا لباس جب اللہ تعالیٰ نے اتار دیا تو دونوں نے اپنا ننگیز چھپانے کے لیے جنت کے پتوں کو اپنے ساتھ چپکا دیا۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ تو بھائی آج کے دن بھی ہم شریعت کے احکام کی پابندی کریں اور کوئی کام ایسا نہ ہو جو ہم شریعت کی خلاف ورزی کریں۔ نمبر 7، آج کے دن سے متعلق اللہ تعالیٰ نے ہمیں خصوصی جو عبادتیں دی ہیں وہ 2 ہیں، ایک صدقۃ الفطر اور ایک نماز عید۔ تو نماز عید کے لیے تو انشاءاللہ ہم بیٹھے ہیں۔ صدقہ الفطر یہ ہر اس مسلمان پر واجب ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی ملکیت ہو، سونا، چاندی، روپے، پیسے یا ضرورت سے زائد سامان، جیسے 2-4 جوڑے ضرورت کے ہیں، اس سے زائد جوڑے کپڑے ہوں، چند وہ جو برتن سال میں اکثر یا کبھی کبھی استعمال ہو جاتے ہیں وہ ضرورت کے برتن ہیں۔ اس کے علاوہ جو برتن پڑے ہوئے ہیں جو سال ہر سال استعمال نہیں ہوتے ہیں
یا کوئی بڑی تقریب ہو گئی، میت وغیرہ ہو گئی تو استعمال ہو گئے، یہ ضرورت سے زائد ہیں۔ ایسے بستر جو سالہ سال استعمال نہیں ہوتے وہ ضرورت سے زائد ہیں۔ رہائشی مکان کے علاوہ کوئی مکان، کوئی بھی پلاٹ، کوئی بھی دکان، یہ ضرورت سے زائد ہے۔ ایک استعمال کی گاڑی ہے، اس سے زائد گاڑی ضرورت سے زائد ہے۔ استعمال کی ایک گھڑی، اس سے زائد کوئی گھڑی ہو ضرورت سے زائد ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، سونا، چاندی، روپے، پیسے، کرنسی کسی بھی شکل میں ہو، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان، اگر کسی کی ملکیت میں ان سب چیزوں کو ملا لیں اور قیمت بنتی ہے 52.5 تولہ چاندی، جو آج کل کے حساب سے 1,36,000 کے لگ بھگ ہے، 1,35,650 روپے کا ریٹ ہے۔ تو اتنے پیسوں کی مالیت جس کے بعد موجود ہے، اس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے۔ کس کس کی طرف سے وہ صدقہ فطر دے گا؟ اس شخص پر واجب ہے، وہ اپنا بھی صدقہ فطر ادا کرے گا اور اپنے تمام نابالغ بچوں کا صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اپنا اور اپنے تمام نابالغ بچوں کا صدقہ فطر ادا کرے گا۔ وہ نابالغ بچے خواہ عید الفطر کے دن صبح صادق سے پہلے پیدا ہو جائیں، یعنی صبح صادق جو ابھی ہم نے صبح سحری بند ہوتی نا، اس سے پہلے جو بچہ پیدا ہو جائے گا اور اس سب کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ بالغ بچوں کا صدقہ فطر خود بالغ پر واجب ہوتا ہے، اگر والد اس کی طرف سے دے دے تو تبرع ہے، ورنہ خود وہ اگر صاحب نصاب ہے تو خود دے گا۔ بیوی کا صدقہ فطر بھی خود بیوی پر واجب ہوتا ہے اگر وہ صاحب نصاب ہو، اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ اور اگر بیوی کی طرف سے بھی انسان جو ہے وہ اپنا شوہر صدقہ فطر دے دے تو بھی ادا ہو جاتا ہے۔ مطلب بیوی اور بالغ بچوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا یہ تبرعاً ہے، اور نابالغ بچوں کا صدقہ فطر کا ادا کرنا یہ لازم ہوتا ہے۔ عورت پر اپنے بچوں کا صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہوتا، کیونکہ عورت اصل میں کفیل نہیں ہوتی، کفیل جو ہے وہ مرد، اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا ہے۔ بہرحال صدقہ فطر رمضان میں ادا کر دینا چاہیے تاکہ غریب مستحق لوگ اپنے لیے ضرورت کی چیزیں رمضان میں خرید لیں، اور اگر نہیں ادا کیا تو آخری اس کا ٹائم ہے عید الفطر کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیں، یہ واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی عید سے پہلے بھی صدقہ فطر نہ ادا کرے تو یہ مکروہ ہے، لیکن ادا کرنا اس کے ذمے پھر بھی لازم ہے۔ عید کی نماز کے بعد بھی صدقہ فطر ادا کر دینا ضروری ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ 2.25 کلو گندم یا احتیاطاً 2 کلو گندم کی قیمت ادا کرنی، جس کے آج کل کے ریٹ 300 روپے ہیں۔ گندم کی مقدار سب سے کم ہے، اس کے علاوہ جو کشمش، کھجور، چاول، کوئی بھی اور چیز ہو اس کی مقدار 3.5 کلو، 3.25 کلو اور احتیاطاً 4 کلو۔ 4 کلو کشمش، 4 کلو جو، 4 کلو کھجور، 4 کلو چاول وغیرہ، اس کی مقدار میں یہ شریعت میں سا کہا جاتا ہے، جو 4 کلو کے 3.25 کلو کے لگ بھگ بنتا ہے۔ تو اس کی قیمت خود یہ چیزیں دے دے کوئی تو وہ بھی صحیح ہے، اگر اس کی قیمت دے دے تو وہ بھی صحیح ہے۔ اچھا، اس میں ایک مسئلہ یہ ذہن میں رکھے کہ اس کی اگر یہ چیزیں کوئی دے تو دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتا ہو کہیں بھی دے سکتا ہے۔ مطلب ایک آدمی نے 2 کلو گندم خرید کر ہی کسی کو دینی ہے، وہ سعودیہ میں رہتا ہے، مصر میں رہتا ہے، یمن میں رہتا ہے، کہیں بھی رہتا ہے اور کہیں بھی دے سکتا ہے، 2 کلو گندم دے سکتا ہے۔ لیکن اگر ان چیزوں کی قیمت دی جائے تو قیمت کا اعتبار اس جگہ کا ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ وہ عید کے دن جب کہاں عید کر رہا ہے وہاں جو قیمت بنتی ہے نا وہ دی جائے گی۔ مثال کے طور پر ہمارے پاکستان کا کوئی بھائی سعودیہ میں رہتا ہے اور عید کا آج کا عید اس نے وہاں پہ منائی ہے، عید کے دن وہاں ہے، تو اس پر جو ہے جیسے عمرے کے لیے کوئی گیا ہے یا وہیں ملازمت کرتا ہے تو وہ صدقہ فطر جو ہے وہاں کے ریٹ کے اعتبار سے 2 کلو گندم کی جو قیمت بنتی ہے نا، مثال تو ابھی سنا 8 ریال بنتی ہے، تو 8 ریال اپنا اور اپنے نابالغ بچوں کا صدقہ فطر دے گا، اگرچہ اس کے نابالغ بچے پاکستان میں رہتے ہوں، لیکن دینے اس پر واجب ہے۔ تو وہ جہاں پر ہے وہاں کی قیمت کے اعتبار ہے، اور اگر گندم، چاول، جو اور کشمش دے گا تو وہیں پر جو کشمش کا ریٹ ہوگا
جو کا ریٹ ہوگا، جو کھجور کا ریٹ ہوگا وہ اس کے اعتبار سے دے گا۔ دے تو کہیں بھی سکتا ہے، پاکستان میں بھی دے سکتا ہے، کسی اور ملک میں بھی دے سکتا ہے، لیکن ریٹ وہاں کا معتبر ہوگا قیمت کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری چیز جو ہے وہ عید الفطر کی نماز ہے۔ یہ 2 رکعت نماز واجب ہوتی ہے، اس میں 6 تکبیرات زوائد ہوتی ہیں، بس اور تو عام نماز کی طرح ہے۔ پہلی رکعت میں سبحانک اللہم سب نے پڑھنی ہے آہستہ آواز میں، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ۔ پہلے تو نیت ہوتی ہے، نیت تو یہ کہ عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ سب آئے ہوئے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے۔ 2 رکعت نماز واجب ہے، امام کے پیچھے اور قبلے کی طرف میرا منہ ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ یہ نیت دل سے کرنی ہے، یعنی دل میں یہ چیزیں موجود ہوں، منہ سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو عام آدمی کو سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ یوں نیت کرنی ہے، تاکہ اس کو ذہن میں ہو کہ میں یہ چیزیں میرے ذہن میں ہیں۔ جیسے ہم سب آئے تو قبلے کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، تو قبلے کی طرف نیت ہے ہماری کہ یہی طرف ہم نے منہ کر کے وہاں پڑھنی ہے۔ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں بھائی، اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں، عید کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو بہرحال دل میں نیت ہو۔ پہلی رکعت میں اللہ اکبر کے بعد ثنا پڑھیں گے، ولا الہ غیرک، پھر جو ہے 3 تکبیرات زوائد۔ پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، دوسری تکبیر میں ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، تیسری تکبیر میں ہاتھ اوپر اٹھائیں گے اور ہاتھ باندھ رہیں گے، نیچے چھوڑیں گے نہیں بلکہ باندھ دیں گے۔ پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ، آہستہ آواز سے، یہ امام پڑھے گا، آپ نے نہیں پڑھنا۔ امام پھر اعوذ باللہ پڑھے گا، بسم اللہ پڑھے گا، کیونکہ اعوذ باللہ بسم اللہ کا تعلق قرآن کے تلاوت سے ہے، اور تلاوت چونکہ آپ نے کرنی نہیں، امام کرے گا۔ من کان لو امام فقراۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہو تو امام کا پڑھنا مقتدی کے لیے پڑھنا ہے۔ جیسے خطبہ عید، امام خطبہ عید دیتا ہے تو سب کی طرف سے خطبہ عید ادا ہو جاتا ہے نا بھائی امام خطبہ عید دیتا ہے تو خطبہ سب کی طرف سے ادا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا سبھی خطبہ پڑھتے ہیں؟ ہاں، اور حدیث میں آتا ہے کہ خطبے کے بغیر عید کی نماز نہیں ہوتی، خطبے کے بغیر جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، لیکن ہم میں سے کوئی نہیں پڑھتا، بلکہ بعض لوگ دور بیٹھے ہیں تو وہاں تو آواز بھی بعض دفعہ نہیں جاتی۔ اور امام جب منبر پر آ جائے تو خطبہ پڑھنا سختی سے منع ہے، خطبہ پڑھنا سختی سے منع ہے۔ یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور کان لگاؤ۔ یہ قرآن پڑھنے کا ہے۔ خطبہ تو یعنی خطبہ حقیقت میں قرآن نہیں ہے، خطبے کو مجازاً قرآن کہہ دیا، ورنہ حقیقت میں قرآن کیا ہے؟ قرآن کریم ہے، وہ نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ بھی قرآن ہے، اور سورت بھی جو اس کے بعد سورت پڑھی جاتی ہے وہ بھی قرآن ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کا اعلیٰ ترین حصہ ہے، اعلیٰ ترین حصہ۔ بہرحال آپ نے پیچھے خاموش رہنا ہے، اور امام قرات کرے گا، سورت پڑھے گا، پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر آگے قرات کرے گا، اور پھر اس کے بعد رکوع سجدہ، ساری تفصیل وہی ہے۔ دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو پھر بھی آپ نے خاموش کھڑا ہونا، امام نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور پھر سورت پڑھنی ہے۔ پھر سورت کے بعد امام 3 تکبیرات زوائد کہے گا، اور اسی میں آپ نے پہلی تکبیر میں ہاتھ اوپر اٹھانا ہے، پھر چھوڑ دینا، دوسری میں ہاتھ اوپر اٹھانا ہے، پھر چھوڑ دینا، تیسری میں بھی ہاتھ اٹھانا اور چھوڑ دینا ہے، چوتھی تکبیر رکوع کے لیے ہوگی جس میں آپ رکوع کے لیے چلے جائیں گے۔ تو یہ طریقہ ہے۔ اب ماشاءاللہ یہ لوگ تو جو موجود ہیں ان لوگوں کے لیے حکم ہے جو نماز امام کے ساتھ شامل نہ ہو۔ اب پہلی رکعت میں ایک آدمی آیا لیٹ، چلو کبھی ضرورت پیش آتی ہے، مسئلہ معلوم، پہلی رکعت میں انسان لیٹ آیا، امام رکوع میں چلا گیا ہے، اور 3 تکبیرات تو اسے ملی، رکوع میں رکعت تو اس کو مل جائے گی لیکن تکبیرات زوائد نہیں پڑھی، تو کہتے ہیں رکوع سے پہلے کھڑے کھڑے جس طرح ہم نماز شروع کرتے ہیں نا اللہ اکبر، تو جلدی جلدی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو پھر رکوع میں چلے جائیں تاکہ رکوع میں۔ اور اگر خطرہ ہے کہ میں رکوع میں نہیں پہنچوں گا، میں اگر کھڑے ہو کے تکبیریں کہوں گا تو رکوع میں نہیں پہنچوں گا، تو اس پر لازم ہے کہ وہ رکوع میں چلا جائے، اور رکوع میں ہی کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی تسبیحات کی بجائے تکبیرات کہیں، کیونکہ تسبیحات پڑھنا مسنون اور تکبیرات واجب ہیں، زائد تکبیرات واجب ہے۔ یہ پہلی رکعت کا مسئلہ ہے۔ اگر ایک آدمی دوسری رکعت میں ملا تو اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ دوسری رکعت کی تکبیرات اگر چھوٹ گئی تو اس طرح کر لیں۔ اگر اب دوسری رکعت کی تکبیرات اگر اس کو مل گئی ہیں اور پہلی رکعت کی تکبیرات رہ گئی ہیں
تو ایک رکعت میں جب مسبوق ہے نا وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا، یعنی دوبارہ امام کے بعد پڑھے گا، تو اس کے لیے وہ تکبیرات کب کہے، اس کے لیے دونوں طریقے جائز ہیں۔ ایک طریقہ تو یہی کہ جس طرح پہلے امام نے کام کیا تھا نا، سبحانک اللہم کے بعد 3 تکبیرات کہی تھی، تو یہ بھی اوپر کھڑا ہو، چونکہ اس نے سبحانک اللہم بھی پڑھنی ہے، پہلی رکعت ہے، اس کے بعد 3 تکبیرات کہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھے، پھر سورت پڑھے، اور اس طرح نماز پوری کر لیں۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ چونکہ یہ دوسری رکعت ہے تو اس طرح جیسے امام نے دوسری رکعت میں آخر میں تکبیرات کہی تھی تو یہ بھی آخر میں تکبیرات کہیں۔ اور ایک اور آخری مسئلہ کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جس سے دونوں رکعتیں چھوٹ گئی، یعنی عید کی نماز میں وہ پہنچا اور امام تشہد میں تھا، نیچے سجدے میں تھا، تشہد میں تھا، دونوں رکعتیں چھوٹ گئی، تو وہ کھڑے ہو کر امام کے بعد کھڑے ہو کر عید کی نماز اسی طریقے سے پڑھے گا جیسے امام نے پڑھائی ہے، یعنی پہلی رکعت میں وہی ثنا کے بعد 3 تکبیرات پڑھے گا، پھر آگے سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھے گا، اور دوسری رکعت میں سورت کے بعد جو ہے 3 تکبیرات پڑھے گا۔ یہ 3 تکبیرات زوائد ہر رکعت میں واجب ہیں، اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ البتہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کیونکہ عید کا مجمع عموماً بڑا مجمع ہوتا ہے۔ عید کی نماز کی خصوصیت یہ ہے اور جمعے کی خصوصیت بھی یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی ایسا عمل ہو جائے امام سے، یعنی جماعت کی نماز کی بات کر رہا ہوں، انفرادی، اور انفرادی تو عید ہوتی بھی نہیں ہے، مطلب مسبوق کی ہو سکتی ہے، باقی تو کسی کی ہو نہیں سکتی، امام کے بغیر نہ جمعہ ہوتا ہے نہ عید ہوتی ہے۔ تو اس میں اس نماز کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اگر کسی عمل سے سجدہ سہو واجب ہو جائے نا امام پر تو سجدہ سہو معاف ہو جاتا ہے، یعنی سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سجدہ سہو کرنا کیا ہو جائے معاف ہے۔ مثال کے طور پر امام سے تکبیر رہ گئی، 3 تکبیرات میں ایک رکعت میں تکبیرات رہ گئی تو سجدہ سہو کیا ہو جائے گا معاف ہو جائے گا۔ تکبیرات واجب ہے لیکن معاف ہو جاتا ہے۔ البتہ معاف ہونے کے لیے شرط یہ کہ مجمع بڑا ہو، اتنا بڑا مجمع ہو کہ اگر امام تک سجدہ سہو کرے گا تو مجمع تشویش میں ہو جائے گا، مجمع کو پتہ نہیں چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہاں لیکن البتہ اگر چھوٹا مجمع ہو اور تشویش کا اندیشہ نہ ہو پھر سجدہ سہو کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو باتیں عرض کی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔